لیکن آپ اس کا تصور یہ کیجئے کہ جب میں ہندوستان سے باہر چلا گیا ایمرجنسی میں واپس آیا تو اتفاق ہوا کاشی رام نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ جب ڈاکٹر فریدی نے سن 67 میں دلتوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا اس وقت تم ان کے آگے پیچھے گھومتے تھے اور میں ان کے دواخانے کے باہر بیٹھا رہتا تھا، سائیکل سے جاتا تھا۔ دیکھو میں نے اس تحریک کے بعد، اس کانفرنس کے بعد DS4 بنائی تھی۔ میں کہاں آ گیا، تم کہاں کھڑے ہو، تم نے اپنے فریدی کو نہیں پہچانا۔ یہ وہ درد ہے جو ہم نے ایک نہیں ایک داستان ہے، کب تک بیان کریں، کس طرح بیان کریں، کس سے کہیں، فریاد کریں۔ ہم نے اپنے رہبروں کو پہچانا ہی نہیں کبھی۔ اب یہ وقت تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے اوپر کتاب لکھی جائے، لوگ سمجھیں کہ جو شخص جس نے یہ شروعات کی تھی، ایک واقعہ نہیں ہے، ایک واقعہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تحریک چل رہی تھی، ڈاکٹر فریدی صاحب نے یہیں دہلی میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا مولانا علی میاں کی صدارت میں، اس میں پہلی مودی بھی آئے اور اس وقت کے جو بہت بڑے لیڈر تھے ہمارے چھیدی لال ساتھی، اور بہت بڑا مجمع تھا۔ ڈاکٹر فریدی صاحب کو یہ کام دیا گیا کہ علی گڑھ کی مائنارٹی کریکٹر کی لڑائی لڑیں۔ کچھ دنوں کے بعد یہ ایشو ہندو مسلمان بنا دیا گیا۔ میں اس وقت علی گڑھ سے پڑھ کے لکھنؤ پہنچ گیا تھا۔ میں نے UP کی جتنی بھی یونیورسٹیز تھیں، بنارس ہندو یونیورسٹی، دہلی یونیورسٹی، لکھنؤ یونیورسٹی، میرٹھ یونیورسٹی، یہاں کے یونین کے لیڈروں کو بلایا۔ اس زمانے میں یونین ہوا کرتی تھی ہر یونیورسٹی میں، اب کسی یونیورسٹی میں یونین نہیں ہے، اور ایک کنونشن بلایا اور یہ کہا کہ بھائی علی گڑھ مسلم، کیونکہ نور الحسن صاحب ایجوکیشن منسٹر تھے، انہوں نے کہا یہ جو ایکٹ ہم علی گڑھ میں لائے ہیں یہ بنارس ہندو یونیورسٹی میں بھی لائیں گے۔ نتیجہ ہوا کہ بنارس ہندو یونیورسٹی کے لڑکے بہت ناراض ہو گئے۔ ایک کنونشن طے ہوا، ہم لوگوں نے سارے جگہ سے منسٹر کو بلایا۔ اب میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا تو علی گڑھ میں تو چندہ اور اس پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایک کیمپس میں رہتے تھے۔ جب یونین کا گھنٹہ بجایا سب اکٹھے ہو گئے، لیکن یہاں تو 8-10 یونیورسٹیز کے لڑکے آئے۔ مجھ سے 2 دن پہلے کہا گیا کہ صاحب 10,000 روپے کے اخراجات آئیں گے۔ اب 10,000 کے اخراجات کا تصور ہو کر سمجھ میں نہیں آیا۔ لوگوں نے ٹکٹ خرید لیے تھے، ہم لوگوں نے چندہ مانگنا شروع کیا۔ حضرت گنج میں بہت بڑے بڑے رئیس مسلمان تھے، قاضی علی حسین اور بہت سے لوگ کہیں گئے، کسی نے 100 روپے دیے، کسی نے 200 روپے دیے۔ دن بھر کی کاوش کے بعد کچھ 600-700 روپے جمع ہوئے۔ پھر یہ ہوا کہ ڈاکٹر فریدی کے پاس چلو، تو ڈاکٹر فریدی صاحب کے دواخانے میں ہمارے لکھنؤ یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ تھے بین سنگھ سردار تھے، ہمارے دوست تھے۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ تھے، آج بھی ان کا نام آپ سنتے ہوں گے، آنند۔ یہ سب لوگ ہم لوگ گئے وہاں، اور جیسے ہی فریدی صاحب نے ہم کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو بہت تم لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، ارے یہ بہت پیسے والا آدمی ہے، اس کی بڑی زمینیں ہیں، یہ تو اس کے بھٹے چلتے ہیں اور تم کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ نتیجہ ہوا کہ ہم سب لوگ، ہمارے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی تھی، اس میں بیٹھ کے کافی ہاؤس میں بیٹھ گئے، اور لوگوں نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کیا، بھیک منگواتے ہو، تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں۔ اب مجھے ڈاکٹر فریدی پہ اتنا غصہ تھا، میں نے کہا یہ مسلم لیڈر کہتے ہیں انہوں نے 100 روپے بھی نہیں دیے، کسی نے 100 دیے، کسی نے 150 دیے، انہوں نے 10 روپے نہیں دیے۔ غرض یہ ہے کہ میں اپنے گاؤں گیا، اور میرے گاؤں میں جو سب کچھ کاروبار میرے بڑے بھائی دیکھتے تھے، میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ وہاں سے میں نے، وہاں کے جو اینٹوں کا ہمارا بھٹا تھا، وہاں سے میں نے جھوٹ بول کر کہ میری والدہ نے پیسے منگائے، میں اسے لے کے آ گیا۔ جب میں رات کو آیا تو ان کے فرید میاں جو ان کے بیٹے تھے، ان کا فون آیا کہ ابا بڑے بے چین ہیں، فون برابر بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا تمہارے والد سے ملنے کے لیے، ان 10 روپے نہیں دیے۔ خیر وہ ہماری والدہ نے بہت ڈانٹا اور کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں، جاؤ۔ غرض ہم بہت
کشمکش میں تھے، گئے ان کے پاس، 10 بج چکا تھا، عام طور سے وہ سو جاتے تھے، لیکن وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ بیٹا تم نے بہت بڑا کام کیا، ہم نے جو لڑائی لڑی وہ ہندو مسلمان میں کنورٹ ہو گئی اور تم نے اس کو میرٹ پہ لے آیا۔ تو میں نے بہت ہی بے رخی سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں بڑا رئیس آدمی ہوں۔ انہوں نے اپنی جیب سے 10,000 روپے نکالے اور کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے خرچ کرنا ہے، اور سوچئے اور میرے بعد تمہیں کو کرنا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس نے میرے ضمیر کو ہلا دیا۔ فنکشن ہوا، بہت کامیاب، اخباروں میں چھپا کہ یو پی کی ساری یونیورسٹیز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایکٹ کی مخالفت کے لیے اکٹھا ہو گئی، نام میرا ہوا، پیسے فریدی مرحوم کے گئے۔ ایسا شخص کام کرنے والا، بہت لمبی داستان ہے، کہاں تک کہوں، کب سے کہوں، لیکن صرف یہ کہہ سکتا ہوں ہم بدنصیب تھے۔ آج اس شخص کی بڑی ضرورت تھی اس ملک میں، جو انہوں نے پہلے ہی سے دیکھ لیا تھا کہ یہ تند ہوائیں کہاں سے چل رہی ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں، ہم سمجھتے رہے کہ یہ ساون کے بادل ہیں، لیکن گھڑی ہواؤں کو سمجھ نہیں پائے۔ ڈاکٹر مرحوم سمجھ چکے تھے۔ ڈاکٹر نے اپنی زندگی کے آخری لمحات بہت تکلیف میں گزارے۔ ان کے ساتھ لوگوں نے بہت دھوکے بھی دیے، ان کے پاس کوئی رقم بھی نہیں بچی تھی۔ اتنی بڑی شخصیت جس کو آپ اندازہ کریں کہ مغرب عشاء کے بعد لوگ اس گلی میں، اس سڑک پہ لیٹ جاتے تھے کہ وہ ڈاکٹر مرحوم 100 آدمیوں کو دیکھتے تھے اکیلے۔ اس کتاب میں بہت تفصیل سے بہت لوگوں نے لکھا ہے، لیکن میں نے صرف ایک ہی واقعہ لکھا جو مجھے کسی نے اس پہ روشنی نہیں ڈالی تھی، جس پہ کاشی رام نے کہا کہ میں نے ان سے سیکھا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب حضرات کا، اور یقین کرتا ہوں کہ آج کسی کے بھی کتاب کی، اور خاص طور سے اردو کتاب کی اجرا میں 25 سے 50 لوگ ہوتے ہیں، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جتنے چنندہ شخص دہلی میں ہیں وہ آج اس حال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا ثبوت ہے کہ ڈاکٹر ابھی خوابوں میں اور دلوں میں محفوظ ہے۔ اللہ ان کو جنت کے آخری اونچے سے اونچا مقام دے۔ وآخر دعوانا۔ میں سارے حضرات کا مشکور ممنون ہوں، بالخصوص معصوم صاحب کا، جس محنت سے اور جس کوششوں سے انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا۔ میری سمجھ میں تو یہ کتاب بہت پہلے سے آنی چاہیے تھی۔ میں نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی، اس میں ڈاکٹر صاحب کا ذکر کیا تھا۔ حامد انصاری صاحب نے مجھ سے کہا کہ ان پہ ایک ریسرچ ہونی چاہیے اور اس پہ اور لکھنا چاہیے۔ اس سے مجھے یہ ذہن میں آیا کہ کیوں نہ کسی ایسے ادیب کو دی جائے، کو زحمت دی جائے۔ جب معصوم صاحب نے کہا کہ وہ اس پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں تو مجھے بڑی مسرت ہوئی، اور میں نے کہا کہ ہم لوگ اس کو مل کے نکالیں۔ ایک ایسا قائد میں نہیں سمجھتا کہ آزاد ہندوستان میں کوئی ایسا قائد مسلمانوں کو ملا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے پہچانا نہیں۔ یہ مسلمان قوم کی بڑی عجیب و غریب خصوصیت ہے کہ جب وہ ہوتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ میں نے سر سید کے بارے میں سنا تھا کہ وہ رو کے مرے۔ میں نے فریدی کو اپنے ہاتھوں سے کفن اتارا، فریدی پہ ستم اس کے مسلمانوں نے کیا، کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اس شخص کی حالت یہ تھی کہ سانس نہیں آتی تھی۔ اب میں اس عمر میں آ کے جب مجھے سانس کی تکلیف ہوئی تو احساس ہوتا ہے کہ جہاں کہتے تھے کہ چلیے، وہ آکسیجن لیتے تھے، شیروانی پہنتے تھے، گھر والوں سے ناراضگی لیتے تھے اور چل پڑتے تھے۔
وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے مسلمان دلت اور بیکورڈ کو جوڑنے کی کوشش کی. یہ کوشش کسی نے نہیں کی تھی. 1967 میں سفید بالادری میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا جس میں پریہار کو بلایا گیا، اور ان کے آنے کے بعد آپ یقین کریں کہ جتنے مسلمان تھے اس سے 10 گنا دلت بھائی اور پچھڑے لوگ تھے. اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک قوت بن کے نکلیں گے. اردو اخبارات نے بڑی مخالفت کری ان کی.